السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل، میں ہوں سعید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، اسٹوڈیو میں آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہے مشیر حکومت ہیں نثارہ عباسی صاحبہ، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں میڈم آپ؟ اللہ کا شکر۔ اچھا، سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اپنے سیاسی سفر کا آغاز کب سے کیا اور کس سے متاثر ہو کر آپ اس فیلڈ میں آئی ہیں؟ سیاسی سفر جو میں نے شروع کیا وہ تو 2010 میں شروع کیا، اور متاثر تو میں کسی سے بھی نہیں اب کہیں کہ متاثر ہو کے آئی ہوں، ایسی بات نہیں ہے۔ میں امپریس نہیں تھی کیونکہ میں آلریڈی ایک سوشل ورکر تھی، تو میں این جی اوز کے ساتھ میں اٹیچ تھی، اور میری اپنی بھی ایک این جی او تھی اور اس کے ساتھ ادارہ تھا، اس کے ساتھ کام کر رہی تھی۔ وہی ایک ریزن بنی، وہی ایک وجہ بنی کہ جو ہے 2010 میں مجھے اللہ جنت نصیب کرے، صافی تھے آپ کے اوراجہ ظفر الحق صاحب، انہوں نے پھر جو ہے وہ مجھے اس طرف، چونکہ میں آرٹیکل بھی لکھا کرتی تھی اخباروں میں نا، پہچان کے نام سے، تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ جی کیوں نہ آپ سیاست میں، مجھے مختلف پارٹیز جو تھی اس دور میں، ایم سی بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی، مجھے جو ہے جب انہوں نے رابطے کیے تو پھر انہوں نے مجھے یہ مشورہ دیا کہ نون لیگ یہاں پہ بننے جا رہی ہے، تو چونکہ اس سے پہلے آپ کا چونکہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اگر آپ نے کرنی ہے، سیاست میں جانا ہی ہے، تو پھر نون لیگ جو ہے وہ بننے جا رہی ہے، تو آپ اس کا حصہ بن جائیں۔ تو پھر وہیں سے میرا آغاز ہوا ہے۔ اچھا، چونکہ ایک خاتون سیاستدان اور پھر عوامی نمائندے کے طور پر کن چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ ابھی تک اسٹل کر رہی ہوں۔ اب دیکھ لیں، یہ اب نہ کہیں کہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا کسی بھی عورت کے لیے گھر سے باہر نکل کے سروائیو کرنا اور اپنے آپ کو منوانا، اپنی قابلیت کو منوانا، اپنے ورک کو منوانا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور میں نے بھی بہت سارے ایسے چیلنجز تھے جن کو میں نے فیس کیا اور ابھی تک بھی کر رہی ہوں، اب دیکھ لیں۔ اچھا، فیملی کتنی سپورٹیو تھی؟ خاندان والے کس حد تک آپ کو انہوں نے سپورٹ کیا اس معاملے میں؟ فیملی نے تو مجھے 100% جو ہے سپورٹ کیا۔ فیملی کا سپورٹ نہ ہوتا تو پھر بہت مشکل تھا، باہر نکل کے کام کرنا، وہ بھی سیاست میں بہت مشکل تھا۔ فیملی کی سپورٹ رہی الحمدللہ۔ اچھا، مجھے بتائیں کہ آپ چونکہ اس وقت مشیر حکومت کا حصہ ہیں، تو خواتین کو آپ ظاہر ایک خاتون ہونے کے ناطے آپ نے جن مشکلات کا سامنا کیا ہے، تو خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے آپ کون سے اقدامات کر رہی ہیں، کون سے ایسے کام کر رہی ہیں جس سے خواتین کو ایک باوقار معاشرے میں ایک برابر کا مقام مل سکے؟ اس کے لیے ایک تو میں چونکہ ایک پلیٹ فارم میں چیئر پرسن بھی ہوں وومن پارلیمانی کاکس کی، تو اس پلیٹ فارم سے ہم مختلف اویئرنیس سیشن جو ہے وہ خواتین کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، جس میں ہمارا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کو ان کے رائٹس سے اویئر کیا جائے، کہ عورتوں کو پتہ چلے کہ ان کے رائٹس کیا ہیں سوسائٹی کے اندر۔ اور دوسرا یہ کہ ان کو ہم اسٹرینتھن کرنے کے لیے میں نے ایک بلکہ ادارہ بھی ایک میں نے قائم کر رکھا ہے، جس میں ہم ان کو اسکل وغیرہ دے رہے ہیں کہ تاکہ جو ہے عورتیں کچھ نہ کچھ ہنر سیکھ کے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ انکم کے جنریٹ کر سکیں، اپنی انکم میں اضافہ کر سکیں، اور اپنے گھر کی جو مالی مشکلات ہیں ان کو کسی طور پہ جو ہے وہ کم کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ جو ہے وہ خواتین کو سیاست کے اندر بھی امپاور کیا جائے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یہ اس طرف ہی ہمیں جو ہے وہ توجہ ہم دے رہے ہیں، پر اس پر ابھی کچھ دن پہلے ہماری ایک وومن پارلیمانی کاکس کی ایک میٹنگ بھی تھی، اس میں بھی یہ ایک ایجنڈا ہمارا تھا کہ جس طرح سے پاکستان میں کم و بیش 5% جو ہے وہ سیاسی پارٹیز کو کیا جاتا ہے، پابند کیا جاتا ہے کہ جی آپ جو ہے ڈائریکٹ خواتین کو جو ہے وہ ٹکٹ دیں تاکہ عورتیں جو ہے وہ ڈائریکٹ الیکشن جیت کر جو ہے وہ اسمبلی میں آئیں۔ تو ایک تو اس طرف بھی ہمارا ہے کہ ہم بھی جو ہے اس طرف آواز اٹھائیں کہ ہماری بھی یہاں پہ جتنی بھی سیاسی پارٹیز ہیں وہ اس کو جو ہے وہ فالو کریں، جس طرح سے پاکستان میں ہو رہا ہے کہ 5% کم از کم خواتین کو تمام پارٹیز جو ہیں وہ اس سے کم و بیش بھی ہو سکتا ہے ان کو ٹکٹ دیں، تاکہ براہ راست ہماری عورتیں جو ہیں وہ الیکشن لڑ کے وہ اسمبلی میں آ سکیں۔ اور دوسرا جو اسمبلی میں ہماری یہاں پہ تعداد ہے وہ بھی بہت کم ہے، اگر آپ کمپیئر کریں، آپ فیڈرل میں دیکھیں وہاں پر 20 ہے، اور اسی طرح پنجاب میں دیکھیں کم و بیش 23 ہے، اسی طرح سے جتنے بھی ہمارے پروونسز ہیں ان کے اندر وہ 23 اور 24 اس طرح سے وہ ہے خواتین کا جو کوٹا ہے۔ تو میں اس کے لیے بھی ابھی ایک بل جو ہے وہ میں نے سبمٹ کیا ہے کابینہ کے اندر، جس میں ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہماری یہاں پہ 9.2 ہے کوٹا ہمارا آزاد کشمیر کا، تو جی بی میں جو ہے وہ بھی 18 ساڑھے 18 ہے۔ تو میری یہ کوشش ہے یہاں پہ خواتین کا کوٹا بنایا جو ہے وہ بڑھایا جائے، تاکہ جو ہے وہ عورتیں زیادہ سے زیادہ سیاست کے اندر آ کے امپاور ہو کے عورتوں کے رائٹس کے لیے، عورتوں کے مسائل کے لیے اور اس بڑے پلیٹ فارم پر جو ہے وہ بات کر سکیں۔ اچھا، آپ خدمات تو چلیں سر انجام دے رہی ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کتنی کامیابی آپ نے حاصل کر لی ہے؟ اور خواتین کے لیے سب سے ایک خاتون کو گھر سے نکالنا، اس کو اس
طرف اس راستے پہ لے کے آنا کتنا مشکل ہے. اور آپ کے لیے تو خاندان نے کوئی مشکلات کھڑی نہیں کی, لیکن ظاہر ہے باقی خواتین کے لیے اس طرح کا ماحول شاید دستیاب نہ ہو. تو کون کون سی مشکلات ہیں اور آپ کس حد تک کامیاب ہوئی ہیں اس معاملے میں؟ خواتین کی مشکلات کو ہم اسی طرح سے کم کر سکتے ہیں جب عورتیں خود اپنے رائٹس سے اویئر ہوں گی. اور ایک عورت کو یہ پتہ ہی نہیں ہے میرے حقوق کیا ہیں, میرے سیاسی حقوق کیا ہیں, میرے سماجی حقوق کیا ہیں, میرے قانونی کیا ہیں, میرے شرعی حقوق کیا ہیں. ایک عورت جب تک اپنے حقوق سے ویل اویئر نہیں ہوگی نا, تو شاہ صاحب یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کچھ کر سکیں. ایک عورت کو آپ گھسیٹ کے نہیں لا سکتے, اسے اویئر کر کے, اسے بیدار کر کے تو آپ لا سکتے ہیں باہر. اسے بیدار کر کے جو ہے وہ آگے بڑھنے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن اس کو آپ اس طرح سے نہیں لا سکتے جی آپ آئیں آپ کے لیے ایک اپرچونیٹی ہے. ایسے نہیں ہوتا. اس طرح سے نہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں نہ کچھ. عورت باہر آئے تو اپنی قابلیت جو ہے نا, وہ جو اس کی ایبلٹی ہے وہ منوائے, اپنی قابلیت کو منوائے. وہ اتنا ہارڈ ورک کرے, وہ اتنی محنت کرے کہ اس کی محنت کو, اس کی جو قابلیت کو, تاکہ لوگ مجبور ہو جائیں کہ اس کو ایکسیپٹ کریں. تو پھر اچھا یہ تو ہو گیا. اچھا مجھے بتائیں کہ چونکہ آپ جس وقت مشیر حکومت تھی تو آپ سپریم کورٹ میں گئی تھیں کامسار میں, جو بجری کے حوالے سے وہ آپ نے ایک وہ لیا تھا اور اس کے بعد وہ بند ہو گیا, تو ہزاروں لوگ بے روزگار ہو گئے, مشینری کروڑوں روپے کی بیکار پڑی ہوئی ہے. تو اس اور جو کرش کی جو ہمیں بہت ہی سستے داموں پہ یہاں پہ میسر تھا, اب 3 گنا زیادہ مہنگے داموں پہ ہم خرید رہے ہیں. تو اس کے لیے آپ نے متبادل کے طور پہ کیا سوچا ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے؟ اس کے حوالے سے یہ جی کہ میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ کہ یہ جو کرش پلانٹ جتنے بھی تھے کامسار کے اندر, یہ غیر قانونی تھے, یہ کسی طرح سے جسٹیفائی نہیں تھے. کیونکہ یہ جتنی بھی لینڈ ہے, جتنی بھی زمین ہے, اس کے حوالے سے بھی کچھ ایشوز ہیں, وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ بہت سارے ایسے ایشوز تھے. دوسرا یہ کہ یہ ڈولومائٹس ہے, لیم سٹون نہیں ہے. آپ کو کنسٹرکشن کے لیے, تعمیر کے لیے جو پتھر چاہیے ہوتا ہے وہ لیم سٹون چاہیے ہوتا ہے, ڈولومائٹس نہیں چاہیے ہوتا. آپ کے جتنے کنسلٹنٹ ہیں اس کو لو ہی نہیں کرتے. دوسرا یہ مسلسل جنگلات کی جو ایک زمین تھی یا جو ایک ایریا تھا, مسلسل کٹنگ ہو رہی تھی, اس سے پیچھے جو علاقے ہیں وہ بھی خطرے میں تھے. اور دوسرا اس سے جو ڈسٹ اور وہ نکل رہی تھی مٹی, وہ مختلف جو ہے پورے ذات اپنا مظفر آباد کے پورے شہر کو اس نے وہ گرد و غبار کا وہ بنی ہوئی تھی, ایک وجہ موجب بنی ہوئی تھی. اور اس میں سے جو گندک اور چونا اور جو مٹی نکل رہی تھی وہ آپ کے دریا میں جا رہی تھی, اور وہ پانی جو آپ یہاں مظفر آباد میں کر رہے تھے, پی رہے تھے, وہ 70% پانی وہ آلودہ تھا. 9 من آپ پھٹکڑی جو ہے آپ کی وہاں پر جو ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے وہاں پر آپ کو ڈالنا پڑتی تھی اس کو صاف کرنے کے لیے. تو یہ کسی طرح سے بھی جسٹیفائیبل نہیں تھے کہ آپ اس کو کہیں کہ یہ شہر کے اندر جو ہے کرش پلانٹ. یہ بھائی ہیں ہمارے, ہمیں کسی کے روزگار سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہ مجھے ان کے روزگار سے کوئی مسئلہ ہے, نہ کوئی اور پرابلم ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ یہ کم از کم ایک تو لیم سٹون ہونی چاہیے, دوسرا یہ سٹی سے کہیں آؤٹ ہوں, جہاں نہ جنگلات متاثر ہوں, جہاں نہ دریا اور نہ مقامی آبادی. ویسے بھی انوائرمنٹل رولز جو ہیں وہ 26 کلومیٹر کے اندر آپ کوئی بھی اس طرح کی جو ہے وہ پلانٹ نہیں لگا سکتے, لیکن یہ تو شہر کے اندر لگا ہوا تھا. اور ابھی تک آپ دیکھ لیں تارکول پلانٹ ہے ان کے, ابھی تک یہی ایشو چل رہے ہیں کہ وہ جب دھواں دیتا ہے تو صبح لگتا ہے جیسے کالے بادل چھائے ہوتے ہیں, تو پورے کا پورا شہر. اب آپ مجھے یہ بتائیں کلائمیٹ کی کتنی بڑی چینجز آ رہی ہیں, ٹمپریچر آپ کا کہاں جا رہا ہے, جنگلات آپ کے ختم ہو رہے ہیں, پانی کی سطح آپ کی ڈاؤن ہو رہی ہے, گلیشیئر آپ کے پگھل رہے ہیں. تو ایسی صورتحال میں ایسا کون سا کاروبار ہے جو آپ انسانی زندگیوں پر جس کو ترجیح دیں گے؟ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی ایسا بزنس, کوئی ایسا کاروبار ہے جس کو آپ کہیں گے کہ یہ انسانی زندگیوں سے زیادہ جو ہے وہ ضروری ہے. اور جہاں تک مٹیریل کی بات آپ کر رہے ہیں کہ مہنگا ہو چکا ہے, تو مٹیریل کے حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ ظاہر ہے یہ 3 سال پہلے یہ بند ہو چکے ہیں, 4 سال پہلے بند ہو چکے ہیں. تو مٹیریل آپ کے اس وقت جو بیگ آپ کا سیمنٹ کا 800-900 کا تھا, اس وقت تو 1500 کا وہ ہے. اسی طرح سے وہ ریت کی جو آپ ایک مطلب گاڑی آپ لیتے تھے, ریت کی, دریا کی ریت کی بات کر رہی ہوں, وہ جو آپ 1500-2000 روپے اس وقت آپ لے رہے تھے, آج تو وہ بھی آپ کو 7 سے 8 ہزار روپے. مٹیریل کون سی چیز اب یہاں پہ سستی رہ گئی ہے؟ سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ کم از کم ہمارے لوگوں کی دوائیوں کا خرچہ تو بچ گیا نا, اسپتالوں سے کم از کم جو ہے نا وہ ہمیں چھٹی مل گئی. اچھا ایک چیز تھی نا, چاہتے نہ چاہتے ہوئے آپ کو پتہ ہے آزاد کشمیر میں مہنگائی, بے روزگاری اور غربت کافی حد تک ہے, تو چاہتے نہ چاہتے ہوئے لوگ اس کے ساتھ منسلک ہو گئے تھے. اب ان کے خاندان کا روزگار کا ذریعہ تھا, بھلے آپ جیسے بھی اس کو سمجھ سکیں, لیکن تھا ان کے روزگار کو, ان کے بھی بچے تھے, فیملیز تھیں, اسکول اور ادویات اور دیگر تمام چیزیں. تو ان کے متبادل کے طور پہ آپ نے کیا سوچا, ان کو کون سا آپ نے متبادل روزگار فراہم کیا؟ شبیر بھائی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جتنے بھی وہاں پر لیبر کام کرتی تھی وہ زیادہ تر منصیر سائڈ سے لوگ جو ہے وہ لیبر تھی, کیونکہ بہت ساری 1-2 کیجویلٹی بھی وہاں پہ ہوئی ہیں, وہاں سے گرے لوگ, مرے بھی. تو زیادہ تر لوگ اس سائڈ کے تھے. یہاں ہمارے جو لوگ تھے وہ زیادہ سے زیادہ ڈرائیور لوگ تھے, جو مزدے وغیرہ جن کا مطلب ایک تھا, وہ اب تک اسی طرح سے کام ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. اب آپ کی وہ جو ہے وہ بجری آ رہی ہے, ٹھیک ہے, آپ کی وہ بالا کوٹ سے آ رہی ہے, وہ اسی طرح سے سپلائی ہو رہی ہے, اور وہ روزگار ان کا اسی طرح سے, پھر دریا کی ریت وہ اسی طرح سے نکل رہی ہے, اور اسی طرح سے وہ کیریج کے طور پہ جو ہے ان کی وہ ہو رہا ہے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مالکان کا جو مالکان تھے, کرچ مالکان, وہ متاثر ہوئے ہوں گے کیونکہ ان کا روزگار, لیکن ایسا کون سا روزگار, مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی بھی غیر قانونی روزگار کو آپ یہ نہیں اس کو جسٹیفائی کر سکتے کہ جی یہ ہمارے روزگار کا ذریعہ. کوئی بندہ یہاں پر کوئی بھی ایسا غیر قانونی کاروبار شروع کر دیتا ہے جو انسانی زندگی کے لیے مضر ہو, تو آپ کیا کہیں گے کہ جی یہ بند نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہاں سے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. اب آپ سمجھ سکتے ہیں, کوئی بلیک کا کام کرنا شروع کر دے, کوئی بھی ایسا کام شروع کر دے, روزگار تو روزگار ہے, لوگ تو ذریعہ بنا لیتے ہیں رزق کا کہیں سے, لیکن بات یہ ہم نے یہ چیز دیکھنی ہے کون سی چیز جو ہے وہ روزگار جو ہے وہ انسانی زندگیوں سے جس سے انسانی زندگیاں جو ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی. میرا ان کے روزگار سے نہیں, وہ میرے پاس آئے تھے, میں نے انہیں کہا تھا بھائی آپ کہیں بھی آپ کہیں جا کے گورنمنٹ سے میں آپ کے ساتھ جاؤں گی, انڈسٹری سے لیز کروائیں, آپ اپنی مشینری وہاں شفٹ کر لیں, شہر سے آپ دور چلے جائیں, یہاں نہ آپ متاثر ہو نہ کوئی دوسرا متاثر ہو, کم از کم آپ کا کاروبار بھی چلتا رہے تو ہم لوگوں کو بھی جو ہے وہ یہاں پہ زندہ رہ سکے نا. یہ بہت مشکل ہو رہا ہے. اب آپ انوائرمنٹ کے, آپ کو پتہ ہے کتنے بڑے مسائل ہیں, کلائمیٹ کا کتنا بڑا ایشو ہے, تو یہ چیزیں پاسبل نہیں ہیں. یہ چونکہ جو مالکان ہے, جو بزنس کر رہا ہے, جو کاروبار کر رہا ہے, یہ اس کا کام ہے, اس کو سوچنا چاہیے کہ مجھے متبادل بجائے یہاں کے کہ مجھے متبادل کیا کرنا ہے, تو اس کو کم از کم اپنے متبادل میرے پاس آئیں, وہ مجھے بتائیں کہ فلاں جگہ پہ لیمپ سٹون ہے اور وہ جگہ اس طرح کی ہے جہاں کوئی جو ہے نہ تو جنگلات کو کوئی ایشو ہے, نہ دریاؤں کو کوئی ایشو ہے, نہ آبادی کو ہے, تو میں ان کے ساتھ کھڑی ہوں. اچھا, خواجہ فاروق صاحب جو ہمارے ایم ایل اے ہیں وہ آپ کے خلاف کورٹ میں چلے گئے تھے, اور اس کے بعد آپ کا اس کورٹ کا کیا فیصلہ ہوا اور اسکیم کے حوالے سے, پھر اس کے بعد اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ ہو گیا تو مجھے بتائیں کہ مظفر آباد میں یہ جو ترقیاتی کام ہے رکے ہوئے کیوں ہیں؟ وہ جو تھی 2 کلومیٹر روڈ تھی دھنیمئی صاحبہ کی, جہاں سے میں بلانگ کرتی ہوں, وہ 2 کلومیٹر روڈ کے لیے پہلے ہائی کورٹ میں گئے, پھر وہاں سے تو ہمارے حق میں فیصلہ ہوا تھا, پھر وہ سپریم کورٹ گئے, وہاں سے ان کے حق میں فیصلہ ہوا اور وہ روڈ منسوخ ہو گئی. اس کے بعد 0.5 کلومیٹر روڈ انہوں نے دھنیمئی صاحبہ کو دی ہے. ابھی 1.5 کلومیٹر روڈ کے لیے میں پھر کوشش میں لگی ہوئی ہوں کہ وہ ہو جائے. اب آپ نے شاید آپ کا جانا کبھی ہو یا گئے ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا دھنیمئی صاحبہ کی اس وقت روڈ کی کیا پوزیشن ہے, تو وہ میری یہ کوشش ہے کہ وہ 1.5 کلومیٹر جو ہے وہ مزید جو ہے یا تو خواجہ صاحب ہی دے دیتے, تو اگر انہوں نے نہیں دی تو میری یہ کوشش ہے, پرائم منسٹر صاحب سے میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ دیں, تو کائنڈلی وہ جو ہے وہ معاملات ہمارے جو. اچھا, آپ سوشلی کام کیا کرتی تھیں اور کنزیومر رائٹس کے حوالے سے بھی سول سوسائٹی کے ساتھ مل کر آپ نے کافی حد تک کام بھی کیا, لیکن اب یہاں پہ دیکھیں پنجاب میں موجود ہیں کورٹس موجود ہیں, اور کے پی کے میں بھی موجود ہیں, اور دیگر تمام علاقوں میں موجود ہیں, لیکن آزاد کشمیر میں یہ کورٹس موجود نہیں ہیں, اور آپ کے پاس یہ سارا مسودہ بھی تیار ہو کے شاید آیا بھی تھا, تو آپ نے ابھی تک اس پہ اسمبلی میں وہ ٹیبل نہیں ہو سکا, یہ اس پہ کیا رکھا, کون لوگ مشکلات اس میں عائل کر رہے ہیں؟ میں اس کو اسمبلی میں لے کے گئی, میں اس قرارداد کو اسمبلی میں لے کے گئی, میں نے قرارداد اسمبلی میں پیش کی, میں نے اس پہ باقاعدہ وہ بات کی, اور اس میں کچھ اس وقت چونکہ گورنمنٹ پی ٹی آئی کی تھی, تو اس طرف سے جو اس وقت ٹریجری بینچوں پہ جو لوگ بیٹھے تھے ان کی طرف سے یہ آیا تھا کہ جی وہ جی کنزیومر رائٹس کی کورٹس آزاد کشمیر میں یہ ہو ہی نہیں سکتا, فلاں جگہ نہیں ہے, فلاں جگہ نہیں ہے. بہرحال میں اپنی طرف سے میں نے یہ فرض جو ہے وہ پورا کیا, اور میں باقاعدہ اس کو لے کے گئی ہوں اسمبلی میں قرارداد کی صورت میں, اور جا کے قرارداد میں نے پیش بھی کی, وہ قرارداد پھر منظور بھی ہوئی, اس وقت بھی وہ ریکارڈ کا حصہ ہے. اچھا, آپ حلقہ 3 سے ٹکٹ کی امیدوار بھی ہیں, اور اگر آپ کو ٹکٹ نہیں ملتا تو کیا آپ اپنے جو جن کو ٹکٹ ملا ان کی سپورٹ کریں گے, یا کوئی علیحدہ سے آپ اپنا کوئی وہ لائے عمل؟ یہ چونکہ جب اس طرح کا کوئی وقت آئے گا تو میں پھر اس وقت اپنے لائے عمل طے کروں گی کہ میں نے کیا کرنا ہے. لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے نا کہ آپ الیکشن میں جا رہی ہیں یا نہیں جا رہی. یہ میں بہت جلدی بتاؤں گی, انشاءاللہ جلدی اعلان کروں گی, لوگوں کو بتاؤں گی کہ میں الیکشن میں آ رہی ہوں یا نہیں. اچھا, ایک تو یہی سوال ہے سب سے اہم کہ ابھی آپ نے دیکھا 2 روز قبل ایک پیر چناسی میں خاتون کے ساتھ ایک ہریسمنٹ کا واقعہ ہوا, جس میں وہ بچی شہید ہو گئی کسی بھی طرح سے. تو یہ جو واقعات ہو رہے ہیں ان کا پے در پہ ہونا, تو آپ خاتون ہیں, اسمبلی کی ممبر ہیں, اور اس کے بعد بھی آپ اس پہ کافی کام بھی کرتی ہیں, تو اس واقعے سے آپ نے کیا سبق سیکھا, اور کیا آپ اس سے آگے لائے عمل طے کر رہی ہیں, کیا کریں گی اس حوالے سے؟ اس حوالے سے میں پہلی تو بات یہ ہے کہ میں جتنی بھی بچیاں ہماری اس سوسائٹی کی, اس معاشرے کی, ان کے والدین کو بھی چاہیے کہ ان پہ نظر رکھیں, اور بچیوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح سے باہر گھومنا گھامنا جو ہے نہ تو اس کا ہمارا اسلام اجازت دیتا ہے, نہ ہمارا معاشرہ اس کی اجازت دیتا ہے. ایک تو میں اس چیز کی
مخالفت کرتی ہوں کہ اس طرح سے باہر جانا بھی نہیں چاہیے. اور جہاں تک جو ان لوگوں کا جو انہوں نے ہراس کیا اس کو، میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں، کیونکہ یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. قانون کو ہاتھ میں لینے کا اختیار کسی کو نہیں ہے. کوئی بندہ باہر راستے میں چلتے ہوئے یہ تعین نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا کرنا. اس کے لیے اسٹیٹ موجود ہے، ادارے موجود ہیں، ریاست موجود ہے، قانون موجود ہے. تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ کسی کو جو ہے وہ جان کسی کی لے لیں آپ. تو یہ میں اس کی بھی مذمت کرتی ہوں، لیکن میں بچیوں سے بھی، لڑکیوں، خواتین سے بھی کہتی ہوں خدا را اپنی عزت کا بھی خیال کریں، اپنے والدین کی عزت کا بھی خیال کریں، اور اس طرح سے باہر نہ نکلیں کہ آپ پھر جو ہے نا اپنے لیے بھی مسائل پیدا کر دیں. پھر ایک آخری سوال مجھے بتائیں کہ شاہ غلام قادر آپ کے جو پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ نون کے، انہوں نے کہا جی کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہیں اور آپ حکومت کا حصہ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف سے آپ کے صدر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کا حصہ نہیں ہو، دوسری طرف آپ حکومت کا حصہ ہیں؟ تو یہ تضاد کہاں پایا جا رہا ہے؟ یہ میں نہیں سمجھتی کوئی تضاد ہوگا، کیونکہ ہم اپنی پارٹی کی مرضی سے جو ہے نا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہماری پارٹی نے، دیکھیں ہمیں میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب کی مرضی سے جو ہے وہ اس وقت تک ہم گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو آپ حکومت کا حصہ رہیں گی. بہت بہت شکریہ میڈم. ناظرین، آپ نے میڈم کی گفتگو ملاحظہ کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.